وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور آپ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو ہم گن نہیں سکتے، اسے شمار میں نہیں لا سکتے۔ یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوئی ہوائیں، یہ زمین کی پیداوار، یہ قسم قسم کے جانور، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ قیمتی معدنیات، سرسبز و شاداب چشمے، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مرد عورت کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد کیا بتایا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا سورۃ الذاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، صرف محض اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ لِيَعْبُدُونَ، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ رب العالمین نے جن کی بھی پیدائش کا مقصد کیا بتایا؟ عبادت کو بتلایا، اور انسان کی بھی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں اور آپ کو ساری زندگی محض عبادت میں رہنا ہے، فرائض بھی ادا کرنا ہے، نوافل بھی ادا کرنا ہے، سنن بھی ادا کرنا ہے۔ اگر اتنی ساری نعمتوں کے باوجود اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول جو فرمایا ہے، کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے مختلف مقامات پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر عبادت کے فائدے بتلائے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ میں ان مختصر سے وقت میں ان کو گنا نہیں سکتا ہوں، ایک دو تین پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کے ایک فوائد یہ بتلائے کہ عبادت کیا ہے؟ انسان کے جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اور جہاں بھی اللہ رب العالمین نے یا اے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، گویا کہ یہ آیت کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور جہاں بھی آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، گویا کہ وہ آیت کریمہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو تم اپنا رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ آخر میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تقوی کے اندر اس کا معنی بالکل وسیع ہے، بہت ہی کشادہ ہے، بے شمار معنی ہے اس کے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اللہ رب العالمین کے لیے اعمال صالحہ اور نیک اعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب عبادات میں آتے ہیں۔ عبادت پورے دین کی وحید ہے، پورے دین کا نام عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے، اب ارکان اسلام کو پڑھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ سب سے پہلا توحید ہے، اور دوسرا جو بنیادی ارکان ہے وہ نماز ہے۔
گویا کہ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کے اندر کسی طرح سے کوتاہی نہیں کرنا ہے، کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنا ہے۔ ہماری جب پیدائش کا مقصد عبادت ہے تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نماز کو کیوں نہیں ادا کریں گے؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور اسے جواب بھی دینا ہے وہاں جا کر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے رشتہ داری کو ادا کیا یا نہیں، آپ نے اپنے لوگوں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں، آپ نے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھایا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہیں ہوئی وہ فیل ہو جائیں گے، اس امتحان میں ناکامیاب ہو جائیں گے۔ جو کامیاب ہوں گے اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو فیل ہو جائیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ گویا کہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ عبادت کا ایک دوسرا فائدہ کیا ہے؟ سب سے اہم فائدہ حضرت ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے ابن آدم کے بیٹے، تفرق لعبادتی، تم میری عبادت کے لیے، میری نماز کے لیے، میری ذکر و اذکار کے لیے تم اپنے لیے فارغ اوقات نکالو۔